یہ پیغام ہے خدا کے واسطے، اللہ سے دشمنی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا۔ دیکھو حسین کربلا کے میدان میں اللہ کو راضی کر کے چلا گیا ہے۔ صحابہ اکرام ہر میدان میں اللہ کو راضی کر کے گئے ہیں۔ بہت اچھا نعرہ تھا، واہ صحابہ واہ صحابہ، صحابہ واہ صحابہ۔ کیا خیال ہے جن کی محبت کے گیت گا رہے ہو، کل قیامت کے دن وہ منہ موڑ کے کھڑے ہو جائیں، کہاں جاؤ گے؟ پورا کراچی شہر سجا دھجا پڑا ہے، اور ابھی 2 دن گزرنے کی اور دن ہے، دیر ہے، سوگ کا عالم، ہو کا عالم ہوگا، گلیوں میں سناٹا ہوگا، کپڑوں کے رنگ، جھنڈوں کے رنگ، مزاج کے رنگ بدلے ہوئے ہوں گے۔ کیا کر رہے ہیں؟ غم حسین منائیے، اللہ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے۔ اگر میرے عزیزو، اللہ اکبر، اگر کپڑوں کے رنگ اور جھنڈوں کے رنگ بدلنے سے حسین کی کربلا کی شہادت سمجھ آتی تو زینب کربلا کے میدان میں زین العابدین سے کہتی، بھتیجے کوفے کے بازار سے چادر خرید کے لا، میں رنگ بدلوں گی تاکہ دنیا کو پتہ لگے گا کہ حسین کی بہن جا رہی ہے۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ، اور جن 12 اماموں کا نام لیا جاتا ہے، آپ ان کی زندگی کبھی پڑھ کے دیکھیے، امام جعفر کو آپ پڑھ کے دیکھیے، یاد رکھنا ہم تو فصلی بٹیرے ہیں۔ محرم میں ہمارے مزاج اور ہمارے کپڑوں کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، اور ربیع الاول میں ہمارے کپڑوں کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، غمی میں کچھ اور ہوتا ہے، بیاہ شادی کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، اور دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا کر رہے ہیں۔ ذرا اپنی زندگی کے اور اس محبت کے آئینے میں ہم جھانک کے دیکھیں، کیا ہمارا رائٹ بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کریں؟ جس حسین کی محبت میں رنگ بدلیں گے، پرچم بدلیں گے، لباس بدلیں گے، سنو امت کے نوجوانوں، اس حسین کا تلواروں کے سائے میں سجدہ 10 محرم الحرام کا جو رو کر دکھایا تھا، اللہ اکبر، اور پیغام ساری امت کو سنایا تھا، میرے چاند مجھے بتا کون سی مارکیٹ میں کتنے پیسوں میں اس حسین کے سجدے کو بیچ کے آیا ہے؟ اور میرے یار پرسوں ترسوں میرے پاؤں میں کوئی چیز کاٹ گئی، میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، میری ٹانگ سو گئی، مجھے پتہ ہے میں نے پرسوں بیانات کس طرح کیے، دبا دبا کے، پڑھ پڑھ کے۔ پھر ایک جگہ میں نے جمعے کے دن طلباء میں مصافحہ کیا، میں نے کہا یہ ٹوٹکا ہے، میں نے کہا اللہ کتنے طالب علموں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، قرآن کے خادموں کے، نبی کے مہمانوں کے، پھر وہ میں نے اس نسبت کے ساتھ اپنے اس کانٹے والی جگہ پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے مجھے آرام دیا اپنے تو ایک کانٹا چوبا میرے سے کھڑا نہ ہوا گیا۔ ہائے حسین تیرے سینے میں کتنے کانٹے چوبے ہوں گے، کربلا کے میدان میں تجھے کس طرح تڑپا تڑپا کے مارا ہوگا، جس کے ہاتھ میں نیزہ، جس کے ہاتھ میں خنجر، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، کتنا تجھے تڑپایا ہوگا۔ اگر ہاتھ جوڑ دیتا اور کہتا جاندی کرو، کمپرومائز کر لو، تو پھر میرے عزیزو امت کو پیغام کون سناتا؟ امت کی جھولی میں حق اور باطل کے درمیان ٹکر اور حق اور صداقت کی جیت کا پیغام کون دے کے جاتا؟ کا سنی غیرت مند نوجوان انہی سبیلوں کے لیے رہ گیا ہے، موبائل کی لڑائی پر رہ گیا ہے۔ چھوڑو چھوڑو دنیا کے دھندوں کو، آؤ آؤ پوری دنیا کو باور کراؤ اور اسلام کی حقانیت کی طاقت پوری دنیا کو دکھاؤ کہ ہم نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہے، ہم ببر شیر باپ کی اولاد ہیں، ہم کر تو سکتے ہیں، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے۔ 2 ریاستیں مدینہ طیبہ پاکستان اسلام کے نام پر ہیں، ایک میں تو داخلہ بند اور دوسرے میں ہمارا جینا بند ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اللہ کے واسطے، اور میری بیٹیوں، جنہوں نے صرف بیوٹی پارلر میں 5-5 ہزار روپے دے کے آئی برو بنائی اور چہرے کو سجایا، جنہوں نے معیاری اپنی زندگی کا بیوٹی پارلر بنایا، میں تیری گود میں زین العابدین دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری گود میں حسین دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری گود کے اندر عبداللہ شاہ صابی دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری گود کے اندر عبد القادر جیلانی دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری گود کے اندر رابعہ بصریہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری زبان سے اپنے بچے کو قرآن کی لوریاں سننا چاہتا ہوں۔ میں کہاں کہاں جاؤں،
میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ میں مجبور ہو کر کراچی والوں آپ کے سامنے یہی کہوں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بس ہمارے پاس راہ کیا ہے؟